طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرض الذين غفر الله لهم الرزق وغفرهم تسيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكرامية والحجج النظرية والجهود الذكرية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والهيبة الإمامية. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بلند سے روزہ مجالس شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے کی آج پہلی گفتگو ہے شب 19 رمضان 1446 ہجری ہے، اور ہم نے سلسلہ مجالس کے لیے کوئی آیت نہیں بلکہ آیت کا ایک حصہ جو حروف مقطعات پر مشتمل تلاوت کیا ہے. الف لام میم. حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں تیتا تیتا کر کے پڑھا جائے گا، یعنی الف لام میم کو الگ نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھیں گے. کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے کہ الف لام میم کی تفسیر کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. ظاہر کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. باطن کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. تعبیر کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. تنزیل کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. لیکن ایمان رکھنا واجب ہے کہ الف لام میم قرآن کا حصہ بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہے. بس جیسے قرآن کی حروف مقطعات نہ سمجھ میں آتے ہیں لیکن ایمان رکھنا واجب ہے، ویسے ہی ذات علی بن ابی طالب ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ نہیں سکتی لیکن اللہ نے علی کو بھیجا ہے، ایمان رکھنا واجب ہے. مل کے بلندر سے بات کو بنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فضیلتوں کا معیار بیان کیا قرآن میں. دیکھیں 1400 برس ہو گئے عقل بشری کو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لیکن ایک بے نوائی ہے، ایک بیدارگی. اس لیے کہ یہ جملہ کہنے لگا ہوں ماشاءاللہ قدیم مومن ہے، تو آپ اس کی گہرائی کو سمجھ کر انشاءاللہ تدریج تک پہنچیں گے کہ جب آپ کی خدمت میں کرا جاتا ہے. اس ذات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی دوسری مثال ہی موجود نہ ہو. دنیا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سمجھاتے ہیں ایگزامپل سے، کہتے ہیں بھائی آپ دیکھیے یہ ان جیسے ہیں.
آپ نے ایک شہر نہیں دیکھا دنیا کا، آپ کو بتایا جائے گا کہ فلاں شہر آپ نے دیکھا نا وہ جیسا ہے. ہمارے جو بزرگ تھے ہماری جنریشن نے تو نہیں دیکھا حضرت علامہ رشید رابعی صاحب علیہ اللہ مقام، لیکن ان کی آڈیوز، ان کی کچھ ویڈیوز اس وقت اویلیبل، لیکن پر ہم نے براہ راست تو فیصلہ فیص نہیں کیا. لیکن ہمارے بزرگ مثلا سمجھاتے تھے کہ آپ نے اگر علامہ تعلیم جوہری صاحب علیہ اللہ مقاموں کو دیکھا ہے تو آپ کو ایک شبیہ نظر آئے گی. تو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. اس دنیا میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی مثال ہے سوائے علی بن ابی طالب کے، کیونکہ حضور اکرم نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. تو اس انسان کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی اور آسان مثال ہی اویلیبل نہیں ہے کہ سمجھا جا سکے. اس خاطر ہے کہ شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہے، انہوں نے لکھا کہ علی النسخۃ المفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے. کرسچن رائٹر ہے، لیبنیز رائٹر، انہوں نے مولا علیہ السلام پہ کتاب لکھی کہ علی النسخۃ المفردہ، علی ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو مفرد ہے، اس کے بعد آگے ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور اس خاطر ہے کہ جارج جرداق نے یہ کہا، وہ بھی کرسچن رائٹر ہے، کہ انی لست بمسلم فضلا ان اکون شیعہ، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں چاہیے کہ شیعہ ہوں، ولیکن احب علیا، اس کے باوجود بھی میں علی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ علی سے محبت ہر خوبی اور ہر کمال سے عشق ہے، علی سے محبت عدالت سے عشق ہے، علی سے محبت ثقافت سے عشق ہے، علی سے محبت علم سے عشق ہے، علی سے محبت شجاعت سے عشق ہے. اس میں تمام فضائل حسنہ کا مجموعہ ایک ساتھ ہے. وہ تو حضور اکرم نے فرما دیا کہ جو الگ الگ فضائل کو دیکھنا چاہے تو آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کی عظمت میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کی ظہور و طغوا میں دیکھے. جو الگ الگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ الگ الگ انبیاء کو دیکھے، لیکن جو ایک ساتھ میں دیکھنا چاہے فلیت تو علی بن ابی طالب، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھ لے. تو آدم کا علم بھی ہے، نوح کا عزم بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کی حیبت بھی ہے، عیسیٰ کا تقویٰ بھی ہے. اب مجھے کہنے دیجیے کہ اللہ میں جو بندے کی صفت ظاہر ہو تو جلال الہی بھی ہے، جمال محمدی بھی ہے، وہ سب ایک جگہ جہاں جمع ہو جائے وہ ذات علی بن ابی طالب. اگر فضیلتیں پھیل جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، فضیلت سمٹ جائے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. تو میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں، ایک موضوع تک جانا ہے. اسی لیے ایک اور بڑے فلسفی گزرے خلیل جبرانی، انہوں نے کہا کہ آپ جتنا مولا علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. مثلا اس زمانے میں علی نے تعلیم فرمائے کہ اگر میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے پانی سے تمہارے شہروں کو روشن کر دوں. کیا بات، سلمان کا حکم بنتا ہے یار اس وقت مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہوں تو ان بہتے ہوئے پانیوں سے تمہارے شہروں کو روشن کر دوں. تو ایک اشارہ ہے اس میں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوٹینشیل رکھا ہے کہ تمہیں روشنی عطا کر سکتا ہے. تو علی ایسی باتیں کہہ کے چلے گا کہ اپنے زمانے سے بہت آگے. اچھا یہ بات تو کہہ دینا پھر آسان ہے، لیکن آگے جو خلیل جبران نے کہا نا وہ بڑا لطیف بھی اور عمیق بھی ہے کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، اس لیے لوگ علی کی باتوں کو نہیں سمجھ پائے. جب علی ضروری بھی کہتے تھے علی سے کس قسم کے سوالات ہو آپ جانتے ہیں، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. لیکن خلیل جبران نے کہا کہ علی کی شان یہ ہے کہ علی کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، آج کی تاریخ کے ساتھ کہتا ہوں تاکہ بچے اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. لیکن مثلا اگر آج علی 2025 میں بھی ہو تو یہی کہا جائے گا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. دیکھیں اب مجالس سے مولا علی علیہ السلام ہے، مولا علیہ السلام کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، کرنا بھی عبادت ہے. تو یہ ذکر جو ہے وہ با جماعت ہے. با جماعت کا مطلب یہ کہ کچھ آپ نے سننا ہے لیکن کچھ بولنا بھی ہے. جماعت میں تو یہی ہوتا ہے نا. اور دو میں سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے کہ علی کے ذکر کی وہ تشنگی نہیں جاتی. جتنا بھی ذکر کر لو وہ پیاس بجھتی نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے نا مومن کے لیے. علی کے ذکر کی وہ تشنگی نہیں جاتی اور نماز عشق پراتا پڑھی نہیں جاتی.
علی علیہ السلام کسی بھی زمانے میں ہوتے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے سے بہت آگے. تو کوئی زمانہ ایسا ہے نہیں کہ جو احاطہ کر سکے ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. تو جب آپ بات کیجئے امیر المومنین اسلام پر تو سب سے پہلے تو بے چار کی ہے کہ یہاں پر آپ آگے کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے ابو علی سینا نے ایک بات کہی, میں نے کہا کہ کچھ فلسفیوں کے کچھ بزرگوں کے اقوال کہہ کے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا. مجھے پہنچنا ہے فضیلت کے ان معیارات تک جو اللہ نے قرآن میں بیان کی. کچھ فضیلتوں کے معیار ہیں جو اللہ نے قرآن میں اسٹیبلش کی. کسی بھی معیار سے دیکھیے کم سے کم 6 معیار ہیں. آپ کو علی کے علاوہ کو نظر ہی نہیں آتا. اس لیے ہم اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے فضیلت کے معیار پر, ان میں ہما شما ادھر کے افراد سے بات نہیں ہو رہی کہ علی کا تقابل کیا جائے. وہ تو مولانا حسن علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا جب حاکم شام نے مولانا حسن علیہ السلام سے بھیٹ بنتے ہوئے یہ کہا کہ انا خیر منک, ایسا تمہارے کتنے کی فضائل ہو میں تم سے بہتر ہوں. اسی لیے میں نے کہا ڈیٹ بن کی بھی بہت ہوتی ہے کل, لیکن تمہارے کتنے بھی فضائل ہیں میں تم سے پھر بھی بہتر ہوں. تو مولانا حسن علیہ السلام نے غیظ نہ کر تو یہ جواب نہیں دیا کہ تیری کیا اوقات اور تیری کیا حیثیت, ہمارے لیے اتنی آیتیں نازل ہوئی اور ہمارے یہ فضائل ہیں اور ہماری یہ شجاعت اور ہماری یہ سخاوت ہے اور ہمارا یہ فیض ہے. انا خیر منک, میں تجھ سے بہتر ہوں. امام حسن علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. جب اس نے کہا نا انا خیر منک, میں تم سے بہتر ہوں, تو امام حسن علیہ السلام نے پلٹ کے جواب دیا کہ معاذ اللہ نقول انا خیر منک, میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کیسے وقت سے کہ مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. میرے خیال میں گھر حیدری کا مطلب ہے جہاں پر مولانا حسن علیہ السلام کو ہونے کی بات ہے. یا اب عبادت خود ہی کرتے ہیں. تقابل تو برابر کی چیزوں پر ہوتا ہے نا. کوئی صدقیت تو ہوتا ہے تقابل ہوگا. شجرہ طیبہ کا شجرہ خبیثہ سے کیا تقابل ہے؟ شجرہ مبارکہ کا شجرہ ملونہ سے کیا تقابل ہے؟ یطہرکم تطہیرا کا رزق کی بستیوں میں گرے ہوئے سے کیا تقابل ہے؟ اس لیے جب امام حسن علیہ السلام کا مکالمہ ہوا ہے, کئی مکالمات ہیں, میں بات جا رہا ہوں مولانا علی علیہ السلام تک, لیکن یہ موضوع درمیان میں آ گیا اور بات ریلیٹ ہے. تو یزید ملعون کا بھی ایک مکالمہ ہے مولانا حسن مصطفیٰ علیہ السلام دوسری دربار کہ جب مولانا حسن علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ نقول انا خیر منک, میں تو پناہ چاہتا ہوں اللہ کے صحت وقت سے کہ مجھے یہ کہنا پڑ جائے. یہ امام حسن کی توہین ہے کہ ایک آتا ہے کہ امام حسن اس سے بہتر ہے. کیا تقابل تو انبیاء سے ہے؟ تو اس وقت یزید ملعون نے یہ کہا کہ اے حسن میں کیا کروں, کچھ بھی آپ اپنے بارے میں بیان کر لیں لیکن میرے دل میں آپ کی محبت آتی نہیں. اس وقت امام حسن علیہ السلام نے کہا, سورہ اسراء کی آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر 64, کر تیرے دل میں, اب میں اپنے الفاظ میں کہوں, پاک لوگوں کی محبت نجس دلوں میں تو نہیں آ سکتی. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ تیرے دل میں ہماری محبت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَشَارِكُمْ فِي الْأَوْلَادِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان کچھ لوگوں کے مال میں شریک ہوتا ہے, کچھ کے نطفوں میں شریک ہو جاتا ہے. دل کے سلام دے دو نام مولا سے مسلمان اسلام کو تو اس خاطر ہے کہ یہاں پر جو افضلیت کی بات ہو رہی ہے وہ تو وہاں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر تقابل کی گنجائش بھی بنتی ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں فضیلت کے جتنے معیار ہیں 6 معیار ہیں کم سے کم. 6 معیار پر آپ دیکھ لیجیے کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس سال وعدے کے. اس کا مطلب ہے کہ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہو, سپوزٹلی کہہ رہا ہوں, مفروضے پر کہ فرض کیجیے اعلان نہ بھی, تب بھی بنتا ہی سے بلیے نے بھی تعلیم کریں ہے نہیں. اگرچہ کہ دلیلیں اتنی زیادہ ہیں غدیر کے اعلان کے ساتھ ساتھ کہ علامہ ہلی نے کتاب لکھی جس کا نام ہی رکھا الفین 2000
2000 دلیلیں امیر المومنین کی امامت اور ولایت کی. 2000 ایک کتاب لکھی 2000 دلیلوں کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اعلان نہ ہو, فرض کیجیے کوئی رسول اللہ نے متعین فرمایا ہی نہیں, تب بھی فضیلت کے خیال میں دیکھیں. حضور نے متعین فرما دیا تھا کہ جب حضرت سیدہ کونین تشریف لاتی تھی کلما کان تختر فاطمہ کہاں پہلے یار, حضور مکرم کھڑے ہوتے تھے, آگے بڑھ کے استقبال فرماتے تھے, وجلہ صاحب مجلس وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا تھا. غدیر میں بھی ممبر بنوایا, خطبہ دیا, علی کو بٹھایا, ممبر کو گھما دیا. حضور نے سمجھایا کہ خلافت کے ممبر میں کوئی بیٹھ جائے, مولیت کے ممبر میں یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا. بلند آواز سے ضرور بھیجیں. کسی بھی کیفیت میں ثواب تو ہے, بلند آواز سے بھی اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. بلند بہترین ثواب محمد. تو فضیلتوں کے کئی معیار ہیں قرآن میں, ان میں سے ایک ہے علم. الیستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. معیارات میں اب 3 دنوں میں جتنا ہو سکے گا میں معیارات میں ڈسکس کروں گا. پہلا معیار علم, اور علم اس لیے سب سے اہم معیار ہے کہ علم کا دعویٰ سب سے مشکل ہے, عبادت کا دعویٰ آسان ہے. ابھی سادہ سی بات کروں, ایک لاجیکل بات. میں آپ سے بیٹھ کے یہاں پہ کہوں کہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, تو آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کو کیا معلوم کہ میری نماز قضا ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ آپ میرے ساتھ نہیں رہتے نا. تو عبادت کا دعویٰ آسان ہے. میں کہوں میرے اتنی, ایک مثال دے رہا ہوں, خالی کوئی اللہ نہ کرے کوئی اسی بات تک قبول ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, میں نے چیلنج کر دیا, تو کوئی مجھے باطل کر ہی نہیں سکتا اس مجمع میں کم سے کم, اس لیے کہ آپ جانتے نہیں مجھے, یعنی آپ پرسنلی میرے ساتھ رہیں گے. میں کہوں کہ میں ہزاروں اور لاکھوں چیریٹی کرتا ہوں, آپ مجھے باطل نہیں کر سکتے. میں کہوں میں نے رجب شعبان رمضان سب میں روزے رکھے, آپ مجھے باطل نہیں کر سکتے. جتنی بھی عبادتوں کے دعوے کر لو نا, عبادت کا دعویٰ کر لینا آسان ہے. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں, مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر میں یہ دعویٰ کروں آپ کے سامنے بیٹھ کر کہ مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے, سمجھ میں آ گئی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سلوٹی کا دعویٰ معلوم ہے نا. اگر میں کہوں کہ مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے, اور میں کہوں میں کائنات کا سب سے بڑا عالم ہوں, تو یہ دعویٰ اتنا سخت اور مشکل ہے کہ کوئی ایک بھی کھڑا ہو جائے گا, مجھ سے کوئی ایک سوال پوچھے گا کہ مجھے نہیں معلوم, دعویٰ غلط ہوگا. 1 منٹ میں دعویٰ باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک انسان ایک شے کا عالم ہوتا ہے, ہزاروں اشیاء کا جاہل ہوتا ہے. یہ تو بڑی کامن بات ہے. تو بھائی آپ اپنی فیلڈ کے عالم ہیں, ہزاروں اور فیلڈ ہیں جو آپ کو نہیں معلوم. اپنی فیلڈ میں بھی ہزاروں ایسی باتیں جو نہیں معلوم. اس خاطر ہے واقعات سنانے کا میرا وقت نہیں, 5ویں امام, 6ٹھے امام کے, 8ویں امام کے واقعات میں جا کے دیکھیے گا. کبھی کوئی ہندی طبیب آیا, کبھی کوئی یونانی فلسفی آیا, اس نے پوچھا امام, جیسے مکالمہ ہوا نا امام کا, تو پہلی بات سے دوسری بات سے اتنا متاثر ہوا, فوراً پوچھا کیا آپ عالم ہیں؟ امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں. اس لیے عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ جانتے ہو, ہزاروں چیزیں نہ جانتے ہو. امام نے یقین فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں. امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. جاہل نہیں ہوں, یعنی دنیا کا کوئی ایک علم ایسا نہیں جو سینے میں موجود ہو. عالم ہوں یہ کہنا اور بات ہے, جاہل نہیں ہوں یہ کہنا اور بات ہے. تو علم کا دعویٰ سب سے مشکل ہے, عبادت کا دعویٰ آسان ہے, علم کا دعویٰ بہت مشکل ہے, نہیں کر سکتا کوئی بھی. میں کہوں مجھے ہر شے معلوم ہے, کوئی بچہ اٹھ کے کوئی سوال کر لے گا, بچہ بھی مجھے وہ شے نہیں معلوم, دعویٰ باطل ہو گیا. بس تاریخ کو سمیٹ رہا ہوں اس میں. اس کا مطلب اسی خاطر ہے کہ تاریخ میں مسجد کے نمازی بہت مل رہے ہیں. ممبر پر سلوٹی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا. یہ دعویٰ جو علی نے کیا یا اولاد علی نے کیا؟
گفتگو مربوط ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے تو معاملہ بہت آسان اور حل کر دیا. امام نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی حجت زمین پر رکھی نہیں ایسی کہ تم کو اس سے سوال پوچھو اور وہ جواب دے کہ لا ادری آئی ڈونٹ نو. اللہ نے کوئی حجت ایسی نہیں رکھی کہ آپ اسے کوئی سوال پوچھیں اور جواب دے کہ مجھے نہیں معلوم. یہ آسان ترین طریقہ حجت کو پہچاننے کا. بہت سمپل کر دیا, بہت سمپل ہے معاملہ. ٹھیک ہے, مثلا آپ نے کسی سے بھی کوئی سوال پوچھا, انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. وہ کوئی عالم ہو سکتے ہیں جنہیں اس کا کوئی جواب نہیں معلوم, کوئی آیت اللہ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی مجتہد ہو سکتے ہیں, کوئی مرد تکلیف بھی ہو سکتے ہیں. ہر شے ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتی, وہ انہیں وہ چیز نہیں معلوم اس وقت, وہ جواب پہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. جو ہو سکتے ہیں اللہ کی جانب سے حجت کو نہیں ہو سکتا, متعین شدہ حجت. وہ جواب میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم. اس جگہ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, بات ختم ہو گئی. اس لیے میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کیجیے, آپ نے جن کا جس طرح سے احترام رکھنا ہے وہ رکھیں, آپ کی مرضی ہے, آپ نے خود جواب دینا ہے. لیکن وہ حجت نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ نے کوئی حجت رکھی نہیں ایسی, کوئی جواب میں کہنا آدمی مجھے نہیں معلوم. تو اگر مومنین کیا کہہ رہے ہیں, سلونی. یہ دعویٰ سب سے مشکل ہے. اس لیے یہ دعویٰ یا علی نے کیا یا اولاد علی نے کیا, فنش, یہاں ختم ہے بات, فل اسٹاپ. اور اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی, اب وہ ایسے دلیل رسوا ہوا کہ میں کیا بولوں یہاں سے. سبتے ابن جوزی نے کہا کہ پہلے علی نے کہا تھا سلونی, اب میں کہتا ہوں سلونی. ایک بوڑھی عورت گزر رہی ہے, اس نے کہا تھا کہ دعویٰ واپس لے لے, فقط علی نے کیا تھا. تمہاری ایسے اوقات نہیں کہ تم کہو گے سلونی. اس کے الزام میں آیا کہ یہ کیا پوچھ لے گی, پوچھو جو پوچھنا ہے. اچھا تو یہ بتاؤ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں واقعہ ذکر کیا سلیمان نبی کا. وہ گزر رہے تھے کہ چوٹیوں کی سردار نے اپنی قوم سے کہا ادخلوا الارض ساکنین کو, گھروں میں جلدی داخل ہو جاؤ کہ سلیمان کے لشکر تمہیں کچل کے نہ رکھتے. ہوا نے آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچائی. حضرت سلیمان نے چوٹی کو ہاتھ میں رکھا. اس خاتون نے کہا کہ یہ تو تیرے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ چوٹی سے کیا بات کیا حضرت سلیمان نے, یہ تو میں پوچھ ہی نہیں رہی. مجھے اتنا بتا دیں کہ وہ چوٹی نر تھی یا مادہ تھی. سمجھانا چاہتی ہے جسے نر و مادہ کا نہ بتاؤ, خلیفۃ المسلمین بن کے کہاں سے بیٹھ گیا. وہ نر تھی مادہ تھی. اس نے سامنے پلٹ کے جواب دیا کہ تو اپنے شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر آئی ہے بغیر اجازت کے آئی کیوں آئی بغیر. اس نے کہا کہ کیا کہنا چاہتا ہے, کیوں. کہتے اس لیے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے, اگر شوہر کی اجازت سے آئی تو تیرے شوہر پر اللہ کی لعنت, اور اگر بغیر اجازت آئی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت. اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے بہت ملفوف کہنا, آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لیا, نہیں سمجھا تو مجھے افسوس بھی نہیں, لیکن سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ مجلس کسی وقت جگہ پر ہے. اچھا کہا کہ اگر شوہر کی اجازت سے آئی تو تیرے شوہر پر اللہ کی لعنت, اور بغیر اجازت آئی ہے بات تو تجھ پر اللہ کی لعنت. اچھا کرتے گا, یہی اصول ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے شوہر کی اجازت سے نکلے تو شوہر پر لعنت. تیرا یہ اصول ہے تو اگر علی کے مقابلے پر
41 ہجری کا رمضان آیا. علی کی روش یہ تھی کہ ایک اولاد کے یہاں جا کر افطار کرواتے تھے. شب 19 رمضان آج مولا نے بی بی ام کلثوم کے آج افطار کروایا. رونے والوں علی کے مسائل کے بیٹی کے یہاں افطار کروایا. جب 13 رمضان آئی تھی نا, مولا نے خطبہ دیا تھا اور خطبے کو روک کر کہا کہ بیٹا حسن رمضان میں کتنے دن گزر گئے؟ کہ بابا 13ویں تاریخ ہو گئی. کاری کے داڑھی علی کے خون سے فضا ہونے والا. اچھا, جب وہاں بیٹی کے یہاں افطار پر جائے, آپ بھی جنہیں اللہ نے بیٹی عطا کی وہی سمجھ سکتے ہیں. بیٹی کی محبت تو باپ کے دل کے علاوہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. بیٹی کی کیا خواہش ہوگی تو بہترین افطار ہو سکے ممکن وہ باپ کے لیے حاضر کر لیں. لیکن بیوی ام کلثوم جانتی ہے کہ میرا بابا کی لہٰذا ایک نمک کا ٹکڑا رکھا, ایک دودھ کا جام رکھا, ایک روٹی رکھی. عجب ہے. فرمایا کہ اے بیٹی, آپ تو جانتی ہیں کہ آپ کے بابا نے ایک وقت میں 2 غذائیں کبھی استعمال نہیں کی. یہ نمک اور دودھ جو ساتھ رکھا ہے نا, 2 غذائیں کبھی استعمال نہیں کی. بیوی ام کلثوم کے دل میں خیال آیا, سوچا میں نمک اٹھا لوں تاکہ میرے بابا دودھ اور روٹی کے ساتھ افطار کر لیں. جیسے میں نے نمک اٹھانا چاہا, میرے بابا نے روک دیا کہ بیٹی علی کو نمک بہت مرحوم ہے, دودھ اٹھا لے. اس نے کہنا کہ حلال ہے حساب, انہوں نے حرام ہے عقاب. دنیا کے حلال میں حساب ہے, دنیا کے حرام میں عقاب ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے آج کا افطار روٹی اور نمک سے فرمایا. بات تمام کر رہا ہوں ایسے ایسے. اس کے بعد بار بار طویل عبادتوں میں ایسے مصروف ہوئے کہ صحن خانہ میں آتے تھے اور آسمان کی جانب دیکھتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جو علی کا رونے کے لیے آئے ہیں. خدا کی قسم یہ وہی رات ہے, خدا کی قسم یہ وہی رات ہے. بیوی ام کلثوم نے آ کر کہا, بابا میں نے آپ کو دیکھا ہے دنیا کے بڑے بڑے مہمانوں کے سامنے کبھی اضطراب نہیں ہوا. بابا جانتی ہے کیفیت کیوں ہے کہ بیٹی آج دنیا کے کسی انسان کے سامنے نہیں جانا, آج رب العالمین کے سامنے علی بات. میں 19 رمضان کے حالات پڑھ رہا ہوں, کل یہیں سے آگے بڑھاؤں گا. کچھ دیر بعد تلواروں کی چھنکار کی آواز علی کو سنائی دی. گھر کے باہر نکلے, دیکھا حذیفہ یمانی ہے, 200 تلوار برداروں کے ساتھ ہے. کہا حذیفہ کیوں آئے ہو؟ کہ مولا پہلی رمضان سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ داڑھی خون سے خطاب ہونے والی ہے. مولا تو پھر ہماری زندگی میں کوئی آپ کو آگے مار کے چلا جائے, ہم زندہ رہ جائے. مولا ہم نے سوچا ہے آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, آپ کی حفاظت کریں گے. کہ حذیفہ میں کون ہوں؟ کہ مولا میرے امام ہے, کہ میں حکم دیتا ہوں تو واپس چلا جا. حذیفہ واپس پڑھ گئے, پلٹ پلٹ کر علی کو دیکھ رہے تھے. کہیں یہ آخری ملاقات نہ ہو, کہیں یہ آخری دیدار ہو. گھر سے نکلنا چاہتے ہیں, مرغاویوں نے گھیر لیا, دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو. چھوٹی چھوٹی مرغاویاں آ گئی. فرمایا بیٹا اگر ان کے دانے اور پانی کا خیال رکھ سکو تو انہیں اپنے پاس رکھنا, جب نہ دے سکو تو آزاد کر دینا. علی کسی جانور کو بھی بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, مولا جس کوفہ میں مرغاویوں کی پیاس کا اتنا خیال کیا, اسی کوفہ میں آپ کی پوتی سکینہ آئی تھی. کوئی سکینہ کو پانی دینے والا نہیں. علی کے بچے پیاسے رہے, علی کی بیٹیاں بے مرنا کوفہ میں پیاسے رہے. خدا کی آوازوں پر رحمت عطا فرمائے. اب یہی ایام علی کا آخر محرم جب عاشور محسوس ہو رہی ہے, محرم حرام کی شب محسوس ہو رہی ہے. مولا علی علیہ السلام کہاں نکلے؟ دیکھو آج نہ پڑھو تو کب پڑھو گا, تفصیل سے مجھے شب 19 کا پڑھنے دینا کہ شب 19 کو کیا ہوا. مولا باہر نکلے, مولا کا کمر بند تھا, وہ دروازے میں الجھا. علی نے کمر بند کو سیدھا کیا. کپڑ سے حیازمہ کل الموت پہلے موت العقیق کا, اے علی اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر دے. اب تو اللہ سے ملاقات کے لیے چلنے والا ہے, موت سے ملاقات کرنے والی ہے. مولا علی پہنچے مسجد کوفہ میں.
یہ آخری شب ہے نا علی نے مسجد کوفہ میں کہا مولا یا مولا جو جانتے ہیں علی کی مناجات انت مولا وهل يرحم العبد الا المولا اور جگہ تو ہی مولا ہے میں تیرا بندہ ہوں تو بندے پر سوائے مولا کے کون رحم کرے گا مولا یا مولا انت الرازق وانا المرزوق تو رزق دینے والا ہے میں رزق لینے والا ہوں تو مرزوق پر سوائے رازق کے اور کون رحم کرے گا مولا مناجات پڑھتے رہے پھر اذان کا وقت آیا ایک شقیق کا تو الٹا سویا ہوا ہے مولا سب کو جگانے لیکن اسے نہیں جگا دیے گا علی کہیں گے کہ علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا تو اپنے محل کو بے نمازی کیسے دیکھے گا کبھی فجر کی نماز کا قضا کرنا علی کا دل دکھے گا علی نے اپنے مسجد کو بیدار کیا اور آخری اذان دی اللہ اکبر یہ محسن پر علی کی آخری اذان دی عزیزوں جو مسجد میں گھوما جا چکے فجر کی اذان بلاتے ہوئے امیر المومنین نے نماز شروع کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا ظالم کی تمام سلیم علی کا اٹھا ہوا کرتا فرمایا پوستوں اور عبد کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے مجھے ایک جملہ کہنا تھا حذیفہ یمانی جب گئے تھے نا اپنے گھر میں تو کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی اللہ کے حکم سے صبح کو میں نے اچانک سنا تحت واللہ ارکان ہدایت منہدم ہو گئے اللہ کا خود اللہ یہ بڑی آواز کو کربلا جائے گی اللہ کا خود ویسی ہی آواز ہے علی نے حسن کی امامت میں نماز کو مکمل کیا 19 رمضان کی صبح ہے حسن کی امامت پر نس کو قائم کیا اس کے بعد علی غنودگی میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد جب جیسے ہی غنودگی سے آنکھ کھلی مولا حسن کو دیکھا فرمایا عین الحسین حسین کہا میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے اب عبداللہ حسین اپنی آنکھوں کو علی کے تلووں پر لگا کر بڑی شدت سے رو رہے تھے کہ دہن مبارک سے زبان باہر تھی امام حسین کو بلایا کہ بیٹا صبر کرنا تجھے بہت مصائب آگے دیکھتے ہیں